ایک نوجوان لڑکا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کا میرا ایک باغ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہاں اس باغ کے ارد گرد ایک دیوار بناؤں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، اس کا درخت درمیان میں آ گیا ہے، اگر میں وہ دیوار بناتا ہوں تو اس کا درخت دیوار کے اندر آتا ہے اور دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس سے کہا ہے یہ درخت مجھے بیچ دو، وہ بیچتا بھی نہیں، میں نے پہلے کہا مجھے دے دو، اس نے کہا نہیں دوں گا، میں نے کہا بیچ دو، وہ بیچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے۔ اب وہ یتیم تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پڑوسی کو بلاؤ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور نے فرمایا یہ درخت دے دو اس کو، اس نے کہا میں نہیں دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غصے میں تھا، بہت ناراض تھا کہ اس بچے نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کیوں کر دی، حضور نے ارشاد فرمایا اس کی رقم لے لو، پیسے لے لو، یہ درخت بیچ دو، اس نے کہا میں بیچتا بھی نہیں ویسے بھی لیتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ایسا کرو کہ یہ درخت تم اس کی قیمت بھی لے لو اور اس درخت کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا کہ جس کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ اس کے نیچے اگر 100 سال تک ایک سوار اگر سواری کرتا رہے تو اتنی طوالت ہے اس کی، اتنا سایہ ہے اس کا، وہ درخت جنت کا بھی لے لو، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول نہیں کرتا۔ اب وہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں، حضرت سیدنا ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول موجود ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اگر یہ درخت میں کسی طریقے سے اس سے خرید کر اس یتیم کو دے دوں تو کیا یہ آپشن میرے لیے بھی اوپن ہے کہ جنت میں مجھے بھی وہ درخت مل جائے گا؟ اگر یہ درخت اس کے پڑوسی سے میں خرید کر اس یتیم کو دے دوں، میں کہتا ہوں یتیم سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر پیار ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ اگر یہ کسی طریقہ سے خرید لوں، خرید کر میں اس یتیم کو دے دوں تو کیا یہ آپشن میرے لیے بھی اوپن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تیرے لیے بھی ہے۔ حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس شخص کے پاس جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تو مجھے جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں، تو وہی ہے نا جس کے باغ میں 600 کھجور کے بڑے بڑے درخت ہیں، تیرا باغ اتنا مشہور ہے کہ مدینہ منورہ کے بڑے بڑے تاجر تیرے باغ کی کھجوریں کھانے کے انتظار میں رہتے ہیں، اور اس باغ کے اندر پھر اتنا بڑا محل تعمیر کیا ہوا ہے، میٹھے پانی کا کنواں ہے، تو اتنا مشہور بندہ ہے، تیرے باغ کے چرچے تو پورے مدینے میں ہیں، پورے شہر میں ہر بندہ تجھے جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو کہ اگر تیرے اس ایک درخت کے عوض میں تمہیں اپنے 600 کھجور کے درختوں کا باغ دے دوں تو یہ سودا قبول ہے؟ یہ سودا قبول ہے؟ وہ حیران ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک درخت اور ادھر اتنا بڑا باغ، ابو الدحداء کیا بات کر رہے ہو؟ کیا واقعی یہ سودا کرنا چاہتے ہو؟ ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل، وہ میرا پورا باغ تیرا 600 کھجور کے درخت ہیں، اس میں ایک بڑا ہی خوبصورت محل ہے اور اس کے گرد ایک بڑی نمایاں دیوار ہے جو مدینہ منورہ میں دور دور سے نظر آتی ہے، کہا وہ بھی تجھے دے دوں گا، وہ محل بھی تیرا، وہ ساری کھجوروں کے درخت بھی تیرے، وہ سارا باغ بھی تیرا، کس کے عوض؟ ایک درخت۔ کہا ٹھیک ہے، اور حضور کی گواہی میں یہ سودا ہوتا ہے۔ اب ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے جاتے ہیں، اب ان کی جو زوجہ ہے وہ اس باغ کے اندر ہے، باہر سے آواز دیتے ہیں اپنی زوجہ کو، ہے ام دحداء ذرا باہر ہو باہر ہو، میں نے اس باغ کو بیچ دیا ہے۔ اب ام دحداء جانتی ہیں یہ بہت بڑا تاجر ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، خسارے کا سودا نہیں کرتا، کبھی خسارے کا سودا نہیں کرتا۔ ام دحداء نے کہا ہے وہ دحداء کیسے سودا کیا ہے؟ کہا جنت کے ایک درخت کے عوض میں نے بیچا ہے۔ اب دیکھو میرے دوستوں، اب دیکھو ام دحداء وہ نیک بخت خاتون، وہ خوش قسمت خاتون، اس کی عظمتوں کو سلام۔ آج آپ سوچیں کہ اگر آپ کی بیوی ہوتی اور آپ اپنے گھر جاتے اور اپنی بیوی سے کہتے ارے سنتی ہو باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ، گھر سے باہر نکلو، یہ گھر اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، وہ کہتی ارے ابھی تو یہ نیا ٹی وی رکھا ہے، ابھی کچھ زیورات رکھے ہیں، زیورات تو نکالنے دو، ارے نادان انسان تو نے کیا کیا، گھر ہی اللہ کی راہ میں دے دیا۔ ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے آواز دی، کہا ایک جنت کے درخت کے عوض۔ ام دحداء نے یہ بات سنی، کہا تو نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے، بہت منافع کا سودا کیا ہے۔ ام دحداء فوراً اپنے بچوں کو پکڑ کے اس گھر سے باہر نکلتی ہے، باغ سے باہر نکلتی ہے، اب ننھے بچوں کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں بھی ہیں، کھجوریں ان کے ہاتھ سے نکال کے کہتی ہے اب یہ کھجوریں ہماری نہیں ہیں، میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایک کھجور اللہ کے راہ میں دیے گئے مال سے میں اپنے جیب میں رکھ لوں، تو لے لے، کہیں اس کی وجہ سے جنت کے درخت میں ہمیں خسارہ نہ ہو، کہیں جنت کے درخت سے محروم نہ ہو جائے۔ ساری کھجوریں لے کر باغ کے اندر رکھ جاتی ہے۔ کہا کہ اس کا ایک ننھا بیٹا تھا، اس کے منہ میں ایک کھجور تھی،
मुंह से खजूर निकाल कर फौरन बाग में रख दी। कहा अब इस पर हमारा कोई हक नहीं है, ये अल्लाह का माल है, अब हमने अल्लाह की राह में दे दिया है। अब इस पर उलमा के दो कौल हैं। एक मारूफ कौल की रोशनी में अर्ज करता हूँ कि अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस बाग के अलावा उनके पास और कोई बाग भी नहीं था, उनके पास और कोई दौलत भी नहीं थी, उनके पास और कोई माल भी नहीं था। लेकिन अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में फिर हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये सौदा पक्का है ना, आका ये सौदा पक्का है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाते हैं और हुजूर खुश होकर फरमाते हैं कम मिन इज़्किन रदाहिन लि अबी दहदा फिल जन्नह, कम मिन इज़्किन रदाहिन लि अबी दहदा फिल जन्नह, कम मिन इज़्किन रदाहिन लि अबी दहदा फिल जन्नह। रावी कहता है हुजूर बार बार पढ़ ले, मुसलसल ये जुमले कह रहे हैं अबू दहदा तेरे लिए जन्नत में कितने दरख्तों की, कितनी टहनियों पे कितनी खजूरें, माला माल है तू। बार बार हुजूर इरशाद फरमा रहे, बार बार यही जुमले। और दो रिवायात इसमें, दो मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ अल्फाज है। कम मिन इज़्किन रदाहिन लि अबी दहदा फिल जन्नह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी रिवायत में फरमाया एक दरख्त के इवज एक दरख्त का सौदा किया था, अब तो तूने 600 दरख्त दे दिए तो जन्नत में 600 दरख्त तो कम से कम तुझे मिलेंगे ना। मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में देख रहा हूँ कि खजूरों के कितने दरख्त अल्लाह जल्ल व अला ने तुझे दे दिए हैं। मेरे दोस्तों इतनी कुर्बानी दी, एक यतीम की खातिर दी, लेकिन उन लोगों की कुर्बानी का अंदाज भी देखे, उनकी कुर्बानी का अंदाज भी निराला है। आज कोई कुर्बानी दे ना तो उसे जन्नत की जमानत मिल जाए, या कोई कहे, कोई शेख ही कह दे, कोई स्कॉलर ही कह दे, कोई ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ही कह दे, कोई तहरीक वाला ही कह दे, इतना काम करे ना तो फिर तेरा काम कबूल हो जाएगा। वो कहता है मैंने तहरीक के लिए, मैंने दीन के लिए, मैंने इस मस्जिद की तामीर के लिए, मैंने कंजुल हुदा के लिए, मैंने दीनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी तहरीक के लिए इतना बड़ा काम किया, अब ये काम काफी है। लेकिन सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का ये मिजाज नहीं था। अबू दहदा के लिए मेरे आका नारे लगा रहे हैं, बार बार फरमा रहे हैं अरे कितनी खजूर है, मैं देख रहा हूँ जन्नत में ये सारे तेरे हैं। बार बार इरशाद फरमा रहे हैं भाई जितने इतनी तसल्ली मिल जाए और लिसाने मुस्तफा से मिल जाए, आका की जुबान से मिल जाए, उसकी किस्मत किस उरूज पर होगी। लेकिन फिर ये वही अबू दहदा है, उसके बाद भी मेहनत करते रहे। ग़ज़वाए उहद में जब दुश्मनों ने हुजूर पर हमला किया, अबू दहदा अपने सीने पर उन तीरों को बर्दाश्त कर रहे हैं और मेरे आका के कदमों में शहीद हो जाते हैं। और ग़ज़वाए उहद के बाद मेरे आका ने तलाश किया, कहा मेरा अबू दहदा मुझे दिखाओ। अरे वो खजूरों वाला मेरे आका अबू दहदा को देखते हैं और देख के मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के फिर फरमाते हैं कम मिन इज़्किन रदाहिन लि अबी दहदा फिल जन्नह। अबू दहदा जन्नत में खजूरें ही खजूरें, खजूरों के दरख्त। मेरे आका खुश होके उसकी हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। मैं कहता हूँ कैसा खुशबख्त है जिसने हुजूर की जात के लिए, हुजूर की जान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान दे दी। काश यूं मौत आए मेरे हमनशी, काश यूं मौत आए मेरे हमनशी, नज़ाका और हो जाए मंज़िल हसी, वो उधर अपनी जुल्फ़े समाया करे और इधर दम हमारा निकलता रहे। हुजूर की जुल्फों का असीर, हुजूर की जुल्फों को देखता हुआ इस दुनिया से चला गया। दिल में, जिगर में, आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे। इस एहतिमाम में शाख में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे। और जन्नत मेरे नसीब की वाइस को बख्श दे, मेरे कफन में गैस में जाना की भूले। जो उनकी जुल्फों को असीर होते हैं वो ना अपना नाम मांगते हैं, ना वो तस्वीरें, ना वो एलानात के शौक रखते हैं।